آج اگست کی 8 تاریخ ہے، 220واں دن اس برس کا، اور مولا کریم ہمیں سارا دن گناہوں سے محفوظ فرمانا۔ 8 اگست 1876 تھامس ایڈیسن نے میموگرافی کی رجسٹریشن وصول کی۔ میموگراف، جس کو مختصراً میمو بھی کہا جاتا ہے، اسے کم خرچ پرنٹنگ پریس کہا جا سکتا ہے۔ A4 یا لیگل سائز کے کاغذ پر بڑی تعداد میں کسی چیز کو پرنٹ کرنا، چھاپنا ہو تو یہ کام آتا ہے۔ 1990 تک یہ مشین بہت پاپولر تھی، یعنی فوٹو اسٹیٹ کے آنے کے باوجود بھی یہ کام کر رہی تھی، اور اس کے لیے ایک اسپیشل اسٹینشل بنانا پڑتا تھا۔ یہ اسٹینشل ٹائپ ہو سکتا تھا یا ہاتھ سے لکھا جا سکتا تھا۔ پھر یہ مشین پر پلیٹ کے طور پر کام کرتا، اور جتنی تعداد میں پیپر ڈپلیکیٹ کرنا مقصود ہوتے تو وہ اتنا اس کو چھاپ دیتا تھا۔ جب ٹائپ رائٹر پر اس کا اسٹینشل کاٹنا ہوتا تھا تو اس کا ریبن جو ہے وہ اس کو آگے سے ہٹا دیا جاتا تھا، اور یہ پرانی اسٹائل کا جو ٹائپ رائٹر ہے، سمجھے کہ وہی خاص طور پر اس کا اسٹینشل کاٹنے کے لیے کام آتا تھا۔ اس میں ہر ایک لفظ جو ہے وہ لوہے کا بنا ہوا ہوتا تھا، اور وہ جا کے اسٹینشل کے اوپر پڑتا، اور وہاں سے وہ اسٹینشل کو کاٹ دیتا تھا۔ تو اس طرح سے وہ اسٹینشل کے اندر سے وہ سب چیزیں کٹتی جاتی، اور پھر اس کو جب ایز اے پلیٹ کے استعمال کیا جاتا ہے تو پھر وہ اس کی مختلف کاپیاں جو ہیں وہ بنائی جا سکتی تھیں۔ اس کو بہت بڑی تعداد میں یہ اسکولوں میں، کالجز میں اور ریڈیو ٹیلی ویژن کے اسکرپٹ کی تیاری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسکول کالج میں اسائنمنٹس وغیرہ یا اور اس طرح کی چیزیں اگر دینی ہوتی تھیں بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو، یا کوئی نوٹیفیکیشن کر کے بہت زیادہ جگہوں پہ لگانا ہوتا تھا تو وہ اسے استعمال کیا جاتا تا۔ اس طرح ریڈیو ٹیلی ویژن میں اسکرپٹ جو تھے، خاص طور پہ جو ڈرامے کے اسکرپٹ ہوتے ہیں جن کو زیادہ آرٹسٹوں کو دینا مقصود ہوتا تھا، تو وہ جو ہے اس پہ کیے جاتے تھے، اور اس کو ایک رف کاغذ پہ چھاپا جاتا تھا۔ بہت اچھے کاغذ پہ چھاپنے سے اس کی کوالٹی اچھی نہیں آتی تھی، تو ذرا سا رف جیسا نیوز پیپر کا پیپر ہوتا ہے، تو اس طرح کے پیپر کے اوپر اس کو چھاپا جاتا تھا، اور پھر اس کو بائنڈ کر کے مختلف آرٹسٹوں کو اس کی کاپیاں دے دی جاتی تھیں، اور وہ اپنے اپنے طور پر اس کو استعمال کرتے تھے۔ تھامس ایڈیسن جو ہے وہ بذات خود بہت ہی کمال کا آدمی تھا۔ اس نے اتنی ایجادات کی ہیں کہ کسی بھی ایجاد کا اگر آپ کو نام پتہ ہو تو آپ بغیر سوچے سمجھے تھامس ایڈیسن کا نام لے دیں، تو مجھے امید ہے کہ 60% چانس ہے کہ وہ تھامس ہی کی نکلے گی۔ بہرحال جی، 8 اگست 1974 واٹر گیٹ اسکینڈل منظر عام پر آیا، جس کے نتیجے میں اگلے دن ہی امریکی صدر رچرڈ نکسن کو استعفیٰ دینا پڑا۔ واٹر گیٹ اسکینڈل ایک سیاسی اسکینڈل تھا جس میں ڈیموکریٹک پارٹی کے ہیڈ کوارٹر کی خفیہ ریکارڈنگ کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ جو برسر اقتدار پارٹی تھی وہ اپنی دوسری پارٹی کے جو ہیڈ کوارٹر تھا اس نے لگائی ہوئی تھی، کچھ بگ لگائے تھے، اور وائر ریکارڈنگ جو ہے وہاں کی کرنا چاہ رہی تھی، اور اس الزام پہ جب ثابت ہو گیا کہ چیز کو، تو اس کے نتیجے میں جو صدر امریکہ تھے اس وقت رچرڈ نکسن، ان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اور اگر یہ بات موجودہ ہمارے یا دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں دیکھا جائے تو یہ بہت ہی عام سی ہے۔ میرے خیال میں شاید ہی کوئی گھر بچا ہوا ہو جہاں کی بگنگ نہ ہو رہی ہو، جس کے ٹیلی فون ریکارڈ نہ کیے جا رہے ہوں، اور دوسرے اس طرح سے جو بھی مخالف پارٹیاں ہوتی ہیں، مخالف جو ہیں لوگ ہوتے ہیں، تو حکومتی سطح پر اور ہمارے مختلف ایجنسیاں جو ہیں اس کی ریکارڈنگ کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کے راز جو ہے معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن امریکہ میں اسی بات کو ایک بہت بڑے اسکینڈل کے طور پر سامنے لایا گیا، اور امریکی صدر کو استعفیٰ دینا پڑا۔ 8 اگست 1925 جو ہے جی، عالیجہ عزت بیگویچ کی پیدائش کا دن ہے۔ بوسنیا کی اہم شخصیت، وکیل، مصنف، فلاسفر، دانشور اور سیاستدان، بوسنیا ہرزیگوینا کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ 1990 سے 1996 تک صدر رہے، لیکن 2003 تک یہ اور کئی ایک اہم عہدوں پر بھی رہے، ممبر رہے اچھی کمیٹیز کے۔ کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ ان کی کتابوں کا عام طور پر موضوع اسلام، مشرق اور مغرب ہے۔ ان کی جو 19 اکتوبر 2003 میں انہوں نے انتقال کیا۔ عزت بیگویچ کا مزار جو بہت ہی مختصر سا ہے، استنبول کی میونسپلٹی نے تعمیر کیا، کیونکہ بیگویچ جو تھے وہ ترکی میں بہت
معروف تھے، ان کی بہت وہاں قدر کی جاتی تھی، اور میں انٹرنیٹ پہ دیکھا عام آدمی بھی جو ہے وہ ان کے لیے بہت ہی عزت و احترام کے کلمات جو ہیں وہ لکھتا تھا۔ ان کی بہت ہی مشہور کتاب اسلام بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ ہے، جس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے جیل کی زندگی کی یادداشتیں بھی لکھیں، جو کہ 2 کتابیں ہیں، نوٹس فرام پریزن۔ دا اسلامک ڈکلریشن کے نام سے ان کی ایک شاندار کتاب ہے، جس کا تھیم یہ ہے کہ جدیدیت کوئی معنی نہیں رکھتی اگر اس کی جڑیں قرآن میں نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسی کوٹیشن کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں جو ہمارا ایک موٹو ہو سکتا ہے، اور یہ ان کی کتاب اسلامک ڈکلیریشن کا موضوع ہے۔ میں دوبارہ یہ جملہ دہراؤں گا، جدیدیت کوئی معنی نہیں رکھتی اگر اس کی جڑیں قرآن میں نہیں۔ آج علی عزت بیگویج کی پیدائش کا دن 8 اگست 2005 ایک بہت ہی معروف اسلامی اسکالر کی وفات کا دن ہے، اور ان کا نام ہے جی احمد دیدات۔ احمد دیدات کی ڈیبیٹس اور اس کے موضوعات، ان کا سٹائل، ان کا جیسچر، ان کا ایکسپریشن اور ان کا ڈائلاگ ڈیلیوری جو تھی، اس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ایسے اسلامی اسکالر تھے جن کی آج وفات کا دن ہے۔ احمد دیدات اصل میں انڈیا کاٹھیا وار میں رہنے والے تھے، اور 1947 میں یہ پاکستان آئے، اور انہوں نے کوشش کی پاکستان میں آباد ہونے کی۔ بہت سارے شہروں کا انہوں نے دورہ کیا، کراچی، پشاور اور دوسرے لاہور وغیرہ، لیکن وہ یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکے اور واپس چلے گئے۔ یہ پھر جا کے انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں رہنا شروع کیا۔ وہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ یعنی شروع سے کوئی ایسا مذہبی اور اس طرح سا رجحان ان کا نہیں تھا، ایٹیٹیوڈ نہیں تھا، لیکن وہاں کہیں جب دکان پہ یہ کام کرتے تھے تو وہاں گورا آتا تھا، اور ان کو مسلمان دیکھتے ہوئے، کیونکہ ان کی وضع قطع مسلمانوں والی تھی، تو وہ ان کو مختلف سوالات کرتے تھے، کبھی سیرت کے حوالے سے، کبھی قرآن کے حوالے سے، کبھی بائبل کے حوالے سے، کبھی اسلام کے حوالے سے، کبھی خواتین کے حوالے سے، تو ان کے پاس ان کا سوالوں کا جواب نہیں ہوتا تھا۔ تو احمد دیدات کہتے ہیں تو پھر میں نے پڑھنا شروع کیا، اور پھر انہوں نے اتنا کمپیریٹیو ریلیجن کے وہ بہت ہی معروف اسکالر بعد میں ہوئے کہ انہیں جو ہے بائبل جو ہے شاید عیسائیوں کو بھی یاد نہیں ہوتی، انہیں یاد تھی۔ اس طرح سے قرآن جو ہے انہیں ایک ایک آیت جو ہے، ایک ایک حرف جو ہے ان کا یاد تھا، اور جب بھی ان کو ضرورت پڑتی تو وہ اس کا جواب اسی طرح سے دے پاتے تھے، اور اکثر جو سوالات ہوتے تھے ان کے جوابات وہ انہی کی کتابوں سے جو ہے وہ دیتے تھے۔ احمد دیدات سے مجھے شرف ملاقات حاصل ہے۔ یہ ایک مرتبہ پاکستان آئے، اور ان کی ایک لیکچر تھا جس کو مجھے ریکارڈ کرنے کا موقع ملا، اور میں نے خود ہی اس لیکچر کا نام دیا تھا واٹس رانگ ود اس۔ وہ پاکستان میں اویلیبل بھی ہے، جو اسلامک یونیورسٹی میں اس کا ہوا تھا۔ تو آج دن تھا جی 2005 8 اگست کو ان کا انتقال ہوا تھا، تو 8 اگست یوم وفات احمد دیدات، یہ تھا جی آج۔